غلط ہے جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھایا، بالکل دھونس اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا اتنی پبلک کی موجودگی کے اندر. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادت دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اور یہ انتہائی شرمناک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے. میں دلی طور پہ بہت اس اعتبار سے دکھی ہوں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، لاہور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بڑا ہی شاندار اور تاریخی اجتماع منعقد ہوا، اور اس حوالے سے ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بڑا ہی وائرل جا رہا ہے، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک نوجوان کرسچن کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے پر زور دیا. اب ڈاکٹر صاحب کے اس کلپ پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف اس کرسچن نوجوان سے مسلمانوں کی جانب سے معافی مانگی، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے اپنا نیا موقف بھی جاری کیا. آئیے پہلے چل کر ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب ان دونوں کے ویڈیو بیان دیکھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی بعد میں اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کے سوال کو تو جواب دیا، میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں. تو کنفیوز ہوں کیا؟ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، بولنا چاہیے مجھے روشنی دکھی. یس سر. کنفیوز تو آپ پہلے تھے، جی ابھی تو میں اتنے حوالہ دیا، ابھی آپ بولنا چاہیے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوژن دور ہو گئی. ابھی آپ کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کویشچن کا آنسر کرنا. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اتنے صاف الفاظ میں نے بات کی، یس سر. اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے، خدا کو آنے کی ضرورت کیوں؟ ہم یہاں موجود ہیں نا. جی سر. تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری؟ سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے ہیں کہ جو خدا ہے وہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے یار یہ. تو سر یہ کویشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے، اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، لیکن وہ آدھا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، کس کی جان بچانے کے لیے جان ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ معجزہ ہے. کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے، وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے، وہ اللہ بچاتا ہے. سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے، وہ شافی. وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے، نرس کے ذریعے کے، وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اسی لیے ہم کہتے یہ معجزہ اللہ نے کیا. لیکن کچھ عیسائی کہتے نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں، اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی، جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ. تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، یہ ایک معجزہ تھا. اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے For there will arise many false Christ and false prophets. And if
they would deceive the very elect, کہ بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13. اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے, اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی بہک جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. جی سر. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر, وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کویشچن کے آنسر میں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے. اچھا, ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے, صرف 2. نمبر 1 کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو آپ مانتے ہیں. نمبر 2 آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ 2 چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ 2 چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے, اور اب یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. یس سر. تو اگر یہ 2 چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں, اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ آ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے, اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر 2 چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی عکس نہیں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے, اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ, پھر جب ٹائم آئے گا. نہیں, میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے, ہندی اردو میں تو بول بھی دیے. کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا. آپ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہاں بول رہے تھے آپ. بولتے سر. تو میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو. نو سر. میں بندوق تو نہیں رکھا نا. نو سر. میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا. نو سر. نہیں دیا نا, تو آپ مان گئے. یس سر. تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ سر ابھی عربی میں, اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے, لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک تو منیمم جو 2 چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے, وہ تو آپ نے کہہ دیے. یس سر. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. ٹھیک ہے. بولتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمد محمدن رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اور رسول ہے. ماشاءاللہ, آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر تکبیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے, جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. بالکل غلط ہے جی جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھایا, بالکل دھونس اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھوایا انہوں نے, اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا اتنی پبلک کی موجودگی کے اندر.
اور یہ انتہائی شرمناک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے. میں دلی طور پہ بہت اس اعتبار سے دکھی ہوں، اور میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید دعوت حق پہنچانے کی توفیق دے، لیکن ان کی اس غلطی کے اوپر میں مسلمانوں کی طرف سے وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھوایا، اور آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا، میں اپنا ٹائم لوں گا، لیکن وہ بالکل تلے ہوئے تھے. اور پھر وہاں جو پبلک تھی وہ بھی چارج تھی، انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے. انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس سے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 256 وہ ہے یہ آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کے زور کے اوپر، یا اس طریقے سے موشنی بلیک میل کر کے کسی شخص کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب تو یہ اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اور نعرے لگوا کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اس بندے کی لائف انہوں نے ونریبل کر دی ہے. وہ تو ویلنگ نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا میں سوچوں گا. ان کا نہیں، میں نے تو ثابت کر دیا. یار انبیاء کرام کیا یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اب چونکہ ہم نے ثابت کر دیا لہذا تم ابھی زبردستی کلمہ پڑھو؟ اس طرح تو کبھی نہیں کیا گیا. اس کے الٹ ملتا ہے قرآن میں ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. پھر سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. پھر سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. نبی ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ تو نصیحت ہے، جو ڈر جائے اس کے لیے نصیحت ہے. پھر آیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نبی قرآن کے ذریعے آپ ان کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی الاسلام کو بھی یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ زبردستی کسی کے ساتھ کریں. اس لیے تمام انبیاء کا منصب قرآن میں کیا آیا؟ وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس طریقے سے زبردستی مجمع کا فائدہ اٹھا کے اور کلمہ پڑھوانا کسی بندے سے، تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس طریقے سے اگر یہ کریں گے تو پھر باقی لوگوں کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی پھر اس طرح کا کھیل کھیلنا شروع کر دیں گے. تو کرسچنس کے حوالے سے کافی چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب سے، خصوصاً یہ لاہور کے پروگرام کے اندر میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور ان میں سے اکا دکا چیزیں جو میرے حوالے سے بھی تھیں، کیونکہ بعض لوگوں نے میرے نام سے کچھ کلپس اپلوڈ کیے ہیں، لاکھوں میں اس کی ویورشپ آئی ہے. تو وہ انشاءاللہ میں اس سنڈے کو کرنٹ افیئر کے طور پر اسے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اس میں یہ چیز بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. لیکن فی الوقت چونکہ آپ نے کوشچن پوچھا تو میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جس طریقے سے کلمہ پڑھایا، اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا. اور اگر آپ نے زبردستی اتنے مجمع میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا ہے، کل کو وہ اپنے گھر جائے گا، ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے، اس کے لاتو واقعات اسے سپورٹ ہی نہیں کرتے، تو یہ ہو جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ اپنی کمیونٹی میں جائے گا اور پھر کوئی مجاہد ملت اٹھے گا اور توہین مذہب کے نام کے اوپر اسے قتل کر دے گا. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ یہ تو مرتد ہو گیا. تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو کس نے یہ بات بتائی کہ یہ اس طریقے سے وہ کریں اور کسی کی زندگی کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں. پاکستان آنے کے بعد مجھے یعنی فیل ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ایٹیچیوڈ میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب چینج ہو چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ اس طرح نہیں تھے. وہ نان مسلم ملکوں میں سوالات کے جواب جس طریقے سے دیتے تھے نا، یہاں مسلمان ملک میں ذرا ان کا کانفیڈنس لیول آسمانوں کے اوپر ہے. اس لیے تھوڑی روڈنس بھی، بلکہ کافی ساری روڈنس ان میں آ چکی ہے. اور 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن میں اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر روڈنس آ جائے. جی تو پیارے دوستو، دیکھیے آپ نے ویڈیو. ایکچولی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ویڈیو کے آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے
اپنا وہی موقف قائم کیا ہے جس کے بارے میں ہم 2-3 دن پہلے اپنی ویڈیو میں اپنے موقف کے طور پہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے انداز میں، اخلاق میں اور ان کے لہجے میں تھوڑا بہت چینج دیکھا ہے. اور مجھے کمنٹ باکس میں کچھ دوستوں نے کمنٹس کر کے بھی بتایا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب سوالات کے جوابات دینے کی بجائے تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کا لہجہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. یہ چیز ہم سب نے نوٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے رویے میں ذرا سختی اور جذباتی پن زیادہ نظر آتا ہے. حالانکہ کچھ ایسے سوالات بھی کیے گئے ہیں جن کے بڑے مدلل اور بڑے اچھے انداز سے جوابات دیے جا سکتے تھے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہ جانے کیوں ان سوالات پہ بھی برہم ہو گئے اور جذباتی ہو گئے اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. اس پر میں نے یہ اپنا موقف بیان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے، یعنی ان کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے تو اس ایج میں بندہ ویسے بھی تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے، تھوڑا غصہ جلدی آنے لگتا ہے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس لیے اس ویڈیو میں بھی ہمیں ایسا فیل ہوا کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس نوجوان عیسائی کو اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد اسے قائل کرتے ہوئے فورس کر رہے ہیں کہ بھائی اب میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور تم نے میری ہاں میں ہاں بھی ملا دیا، تو اب تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ چلو اللہ کے نام سے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اسے تھوڑا فورس کیا. اور بہرحال دوستو، آپ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے لہجے کے حوالے سے کیا آپ سیٹسفائی ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ بات 100% درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان جیسے ایک ملک میں، اور جہاں پہ کچھ جماعتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں اس طرح کے معاملات میں، اور ہر کسی پہ وہ کفر کا فتویٰ لگا دینا اور اس کے گھر پہ چڑھائی کر دینا. خاص طور پر اگر کسی کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ وہ کوئی گستاخ ہو گیا ہے یا کوئی مرتد ہو چکا ہے، تو ہماری عوام تو اسے چھوڑتی نہیں ہے. تو اگر یہ لڑکا گھر جا کر دوبارہ اپنی پہلے والے ماحول میں چلا جاتا ہے، یعنی دوبارہ عیسائی ہو جاتا ہے، تو پھر جو اس کے جاننے والے ہیں یا جو اس کے محلے دار ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو اسے نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اسے مرتد قرار دیں گے. یہ اسلام سے بھاگا ہوا کہلایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کچھ بھی کرنے سے پہلے تھوڑا مزید سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ شاید انڈیا میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن پاکستان میں تو جو ہوتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. بہرحال آپ دوست اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.